دنیا میں ترقی کرنے کے دو اصول ہیں، ایک یہ کہ خود ترقی کرنا اور کرتے جانا، اور دوسرا اپنے مخالف کی ترقی میں روڑے اٹکانا، اب چاہے یہ لڑائی ادارے کے ساتھ ہو یا ملک کے ساتھ۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں امریکہ کی ملتی ہے، جو اپنے مخالفین کو دوسری جنگوں میں الجھا کر ان کی عسکری اور معاشی ترقی کو کمزور کرتا ہے۔ امریکا پہلے رشیا کو اکسا کر افغانستان پر حملہ کروایا اور سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے۔ اسی طرح جب دوبارہ سوویت یونین یعنی کہ رشیا دوبارہ طاقت پکڑنے لگا تو اس کو دوبارہ سر اکسا کر ایک نئی جنگ میں شامل کر دیا، جب رشیا نے یوکرین پر حملہ کر دیا، اور وہ جنگ تاحال جاری ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب ساری دنیا پر امریکہ کو بالادستی حاصل تھی، پھر وقت اور حالات نے ایک نئی کروٹ لی اور سوویت یونین کی شکل میں ایک نئی سپر پاور نے جنم لیا، اور جس کے ساتھ ہی امریکہ کی اجارہ داری ختم ہو گئی۔ اس کے بعد دنیا میں دو بلاک معارضے وجود میں آئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سوویت یونین کی طاقت زور پکڑتی گئی اور امریکہ کے مزاج ٹھکانے پر آنے لگے۔ پھر یہ ہوا کہ سوویت یونین نے لاکا نامی کتیہ کو خلا سے گزار کر چاند پر اتارنے کا کامیاب تجربہ کر کے امریکہ کو مات دے دی۔ جبکہ اس کے برعکس امریکہ کے بار بار کیے گئے تجربے ناکام ہو چکے تھے۔ یہ بات کی بات ہے کہ امریکہ نے خلائی جہاز کے ذریعے نیل آرم اسٹرانگ کو چاند پر اتارنے کا کامیاب تجربہ کیا۔ سوویت یونین کی ترقی کا سفر مسلسل جاری رہا، یہاں تک کہ وہ امریکہ کی ٹکر پر آ گیا۔ دوسری جانب امریکہ کی ترقی کی رفتار تیز ہوتی رہی اور وہ دن آ گیا جب امریکہ آگے نکل کر سپر پاور بن گیا اور دنیا میں کوئی اس کا مقابل نہیں رہا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب پاکستان اس کی چھتری تلے آ گیا اور امریکہ کے ساتھ مختلف معاہدے کر کے بہت سے فوائد حاصل کیے۔ جب تک پاکستان امریکہ کی جی حضوری کرتا رہا تب تک سب کچھ ٹھیک رہا، اور جب اس نے اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائی تو اسے کڑی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جو امریکہ کی دسترس سے باہر ہو۔ اسے اپنے جدید ترین اسلحے سے لیس افواج کی بنا پر دنیا بھر میں بالادستی حاصل رہی۔ امریکہ کا دفاعی بجٹ دنیا کے کئی ممالک کے مجموعی بجٹ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس کا جی ڈی پی دنیا کے تمام ممالک سے زیادہ ہے اور اس کے ڈالر سے زیادہ کوئی کرنسی مضبوط نہیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے حالات بھی بدل رہے ہیں اور چین دنیا کی دوسری بڑی طاقت بن کر ابھر رہا ہے۔ اگرچہ چین دنیا کی دوسری سپر پاور بن چکا ہے، تاہم اس کی اوسط آمدنی ابھی مغربی ممالک کے برابر نہیں ہے، جس کی بنیادی وجہ اس کی بڑی آبادی ہے۔ چین میں کووڈ کے شدید پھیلاؤ نے اس کی ترقی کی رفتار پر خاصا اثر ڈالا ہے۔ امریکہ کو چین کی ترقی سے شدید تشویش لاحق ہے اور وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح چائنا کو لگام دی جائے۔ اس کی حکمت عملی کا یہ سب سے اہم جزو ہے۔ واشنگٹن اس بات سے خوفزدہ ہے کہ کمیونسٹ نظام جمہوریت پر غالب نہ آ جائے، چنانچہ امریکہ ایسے اقدامات میں مصروف ہے جن کے ذریعے چائنا کی بڑھتی ہوئی قوت کو سست روی میں تبدیل کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر امریکہ اور تائیوان کے درمیان فوجی تعاون چائنا کو لمٹ میں رکھنے کی امریکن پالیسی کا ایک حصہ ہے۔ امریکہ اپنی اینکس سے تائیوان کو ایک آزاد ریاست کی شکل میں دیکھتا ہے، جبکہ اس کے برعکس چائنا کی نظر میں تائیوان بجا طور پر اسے اپنے ایک حصے ہونے کا دعویدار ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک چائنا کے موقف کے حامی ہیں۔ سیاسی دانش کا تقاضا ہے کہ تائیوان کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر رہنے دیا جائے۔ تائیوان کے مسئلے پر تناؤ میں کمی چینی قیادت کے اوپر سے تائیوان کے بااجرت دوبارہ اتحاد کا بوجھ ہلکا کر دے گی۔ چائنا ایک فوجی ٹکراؤ سے بچنے کی کوشش میں ہے، کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں تائیوان میں کوئی داخلی کشمکش کی صورت پیدا ہونے کا اندیشہ لاحق ہے۔
تائیوان کی اکثریت کی ترجیح ہے کہ وہاں ایک جمہوری طرز حکمرانی قائم رہے اور کمیونسٹ طرز حکومت غالب نہ آئے اور کمیونسٹ حکومت کا غلبہ نہ ہونے پائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چائنا اور تائیوان کے درمیان تعلقات میں چند بڑے تضادات ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان سیاسی کشمکش کے باوجود مدت دراز سے تجارت اور کاروبار کو فروغ حاصل ہے جو وہاں کے عوام کے مفاد میں ہے۔ یہ بھارت اور پاکستان کے لیے ایک سبق ہے جو عرصہ دراز سے نظر انداز ہو رہا ہے۔ شروع میں تائیوان میں عسکری قوت کی حکمرانی تھی، جس کے بعد بدتدریج سرمایہ دارانہ نظام آیا اور پھر جمہوری دور آیا۔ دنیا کے ان ممالک کے تجربے سے جہاں بالغ جمہوریت قائم ہوئی، یہ ثابت ہوا ہے کہ دو طرح کی طاقتیں ہیں: خوشحالی اور آزاد جمہوریت، جن کے نتیجے میں ایک جائز حکومت پڑوان چڑھتی ہے۔ اس میں ہماری جیسی نیم پختہ جمہوریت کے لیے ایک سبق موجود ہے، اور وہ یہ کہ کس طرح سیاسی بلوغت اور معاشی استحکام کا حصول کیسے ممکن ہے۔ امریکہ اور تائیوان کے درمیان قریبی تعاون 70 سال سے بھی زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ تائیوان کی جانب سے چائنا کے ساتھ رویے میں ایک جارحانہ انداز اختیار کرنا زیادہ سے زیادہ گزشتہ 10 سال پرانا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا مخالف پالیسی کو ہوا دی اور تائیوان کو ایک سخت موقف اختیار کرنے پر اکسایا۔ چائنا کے خلاف آسٹریلیا، بھارت، جاپان اور امریکہ مل کر ایک گروپ تشکیل دے رہے ہیں جس کا مقصد چائنا کے اثرات کو کنٹرول کرنا ہے۔ دوسری جانب اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے چائنا اور روس بھی اکٹھے ہو کر ایک مشترکہ قوت تشکیل دینے میں مصروف ہیں۔ گزشتہ موسم گرما میں چائنا اور روس نے مشترکہ عسکری مشقیں کی جن میں 10,000 چینی اور روسی فوجیوں نے حصہ لیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ چائنا کے صدر نے ایک زیادہ زوردار قومی سیکیورٹی پالیسی اختیار کی ہے۔ چین اور روس کے اتحاد نے دونوں ملکوں کی قوت اور وزن میں اضافہ کر دیا ہے، جو کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چائنا تائیوان پر حملہ کرنے کی غلطی کرے گا اور امریکہ اور اس کے اتحادی چائنا کے چیلنج کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں۔